سونا جنگل رات اندھیرے، سونا جنگل رات اندھیرے، چھائی بدلے کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق رسول مجدد دین و ملت مجدد میات حاضرہ و سابقہ ترجمان صحابہ محافظ ناموس رسالت امام اہل سنت سنیوں کو جگا رہے ہیں اور عقیدے کے بارے میں خبردار فرما رہے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیرے، چھائی بدلے کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ کا کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ آئے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے، مولا تیرے عفو و کرم ہوں، میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بعد حمد الصلاۃ وقار خلف افتخار سلف جلوہ رائے مسند صدارت پیر طریقت رابر شریعت مفتی ابن مفتی صاحبزادہ الحافظ القاری علامہ مفتی پیر ڈاکٹر محمد ارشاد علی قادری صاحب، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ قبلہ شیخ الحدیث اور مشایخ عظام علماء اکرام، بانیان محفل محترم بھائی محمد شبیر صاحب، انتظامیہ جامع مسجد آزاد، اشاقان مصطفیٰ، اجدہ عظیم الشان نورانی روحانی وجدانی پروگرام جس کے اندر تسی اور میں خوش نصیب حاضر ہوں، اس کی نسبت اللہ دے ولیاں دے نالے، پاکانی امت دے نالے، اور میں ایک چند مصرے پرانے شاید تو یاد بھی ہوں گی کہ کسی سیانے بندے دا قول ہے، سونے دی قدر سنارا کلو پچھو، لوہے دی قدر لوہاراں کلو پچھو، دل دی قدر دلداراں کلو پچھو،
وفا دی قدر وفاداراں کول پوچھو، صحت دی قدر بیماراں کول پوچھو، پھلاں دی قدر بہاراں کول پوچھو، خوشبو دی قدر عطاراں کول پوچھو، چند دی قدر ستاراں کول پوچھو، قرآن دی قدر پاراں کول پوچھو، ولیاں دی قدر ولیاں دے حوبداراں کول پوچھو، حسین پاک تے حسن پاک دی قدر حسن و حسین دی جان نثاراں کول پوچھو، تے میرے تے تیرے محمد کملی والے دی قدر محمد یاراں کول پوچھو۔ اس دور دے اندر اے صدی بڑی عقائد دے لحاظ دے نال خطرناک صدی، اور اس دور دے اندر اگر کسی بندے نو صحیح عقیدہ بھی مل جائے نا تو اے بھی سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خصوصی نام، ساڑھے آقا دا انعام۔ جنہ ہستیاں دا آج ذکر خیر ہے، وہ ولیاں دے بھی بادشاہ نے، علماء دے بھی شہنشاہ نے، اور عالم دین کون ہوتا ہے حقیقت دے اندر کہ جس دی گفتگو نو سن کے تے محبت رسول دے اندر، عشق رسول دے اندر، اطاعت رسول دے اندر اور دیدار رسول دی تڑپ پیدا ہوئی، صحیح عالم دین ہوئی۔ شیطان بھی عالم اور ہر نبی بھی عالم، اور علماء سو اے شیطان دے نمائندے نہیں، علماء حقہ اے انبیاء دے وارث، وگرنہ کامثل الحمار یحمل اسفارا، پنجابی چ کہہ دیں کھوتے دے اتے کتاباں لاد دے اتے وہ عالم نہیں بن گیا، وہ عالم نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار نے جڑے ارادہ کر دینے کہ پھوکا مار مار کے اللہ دے نور نو بجھا دی، واللہ متم نوری، اور اللہ تعالیٰ تے اپنی نور نو کامل فرمائے گا، ولو کاری حل کافرون، پاویں اینا کافران دے ٹیڑے چے مروڑ پہندہ رہے، اس دے نور دی تکمیل ضروری، یہ اللہ دا وعدہ۔ اس نور تو مراد دین اسلام اور یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، سوشلسٹ، تیریے، مجوسی، چکڑالوی، مرزائی اور جتنے بھی بد عقیدہ نے یہ چاندے نے کہ اسلام ختم ہو جائے، کوئی چاندہ ہے قرآن ختم ہو جائے، کوئی کہندہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دا شان اور مقام ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا دین اسلام کی بھی تکمیل اللہ فرمائے گا، فرمایا قرآن کی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا، اور فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے محبوب تیرے وجود مسعود کی بھی حفاظت اللہ لوگاں کو فرمائے گا۔ اس واسطے یاد رکھو اس دور کے اندر اگر مولوی، حافظ، قاری، عالم، خطیب اور نقیب اور ثنا خان اور جتنے بھی رائٹر، مصنف، صحافی، سکالر اور مفتی اور مفکر اسلام، شیخ الاسلام، کوئی شیخ الحدیث اگر دین اسلام تے پیرا دے رہا ہے تو اے دے اندر اے دا کمال نہیں، اے دی اپنی خوش نصیبی اور اپنی بخشش دا ذریعہ ہے، وگرنہ اے دے اتے پیرا تھے میرا رب آپ ہے، یہ اللہ پیرے آپ وہ دا وعدہ ہے۔ اور میاں محمد صاحب نے جڑا فرمانا کہ ہر دم روے خیال میرے، دم دم ہر دم روے خیال میرے وچ
تے ہور کچھ نہیں سجدہ ہر دم روے خیال میرے وچ تے ہور کچھ نہیں سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجدا قندیل نورانی محبوب سبحانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ صوفی باصفہ عاشق رسول عاشق مدینہ صوفی محمد شریف صاحب علیہ الرحمہ نور اللہ مرکدہ انہاں دی بات علامہ امین صاحب بڑی خوبصورت گل کر رہے سن کہ آپ تاجدار صداقت بھی ایام مناندے رہے اور آپ مجدد پاک دے بھی ایام مناندے رہے اور الوالد سر لی ابھی ہی باپ بیٹے کا راز ہوتا ہے آج پتر بھی ہو سی جناب عظمت صحابہ اور عظمت اولیاء کے پیرا دے رہے تو اے بھی خوش نصیبی ہے نہ دی میں سنیوں تو انہوں کہنا ہی چاہلا کہ اگر تسی افضل البشر بعد الانبیاء دے دن نبیوں سے جناب روٹین اور گج وج کے شیان شان طریقے نال مناندے رہندے تے آج رافضیت دا کلا کما ہو جاتا رافضیت دا کلا کما اس واسطے نہیں ہویا کیونکہ سنی جڑے نے اٹلے پہ گئے سنی سست ہو گئے نے سنی سن ہو گئے سب تو افضل ترین سلسلہ سب تو اعلیٰ سلسلہ ایک طریقت کے اندر بھی تاجدار صداقت آپ دا ہی سلسلہ نقش بندی سلسلہ سارے سلسلہ دا سردار ہے اور نقش بندیاں دے آفتاب و محتاب نے مجدد پاک آج اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دی سختی بیان کرو حالانکہ وہ سختی نہیں ہو عشق رسول وہ کی ہے بولو عشق رسول ہے لوگ کہنے نے جی یہ مولانا احمد رضا نے بڑی سختی کی تھی میں کہا اللہ تو مجدد پاک دی تعلیمات میں نہیں پڑھیا انہاں دے نظریات اور افکار میں نہیں پڑھیا مجدد پاک تے اعلیٰ حضرت اکابرین دے اندر شامل مجدد پاک نو تے دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرمایا 400 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت صدی مجدد میں اور مجدد پاک اگر وہ نہ دے نظریات افکار پڑھو تے پتہ چلے کہ سنیت کی اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ الرحمہ کو کسی نے درود خضری دے بارے پوچھیا کہ تسی آپ دا لفظ کیا ہے اے دے اندر اصحاب شامل نہیں کیتے سنو مجدد پاک دا عقیدہ سنو تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی شیخ پنجاب نے فرمایا تیرا منہ جل جائے فرمایا مجدد الفسانی شیخ سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ساڑھے پیر و مرشد اور آفتاب و محتاب نقشبندیت دے تاج آپ نے فرمایا جدو لفظ آل کمو اے دے اندر اصحاب شامل اے دے اندر اصحاب رسول شامل ہوتے ہیں اور میں عرض کر رہی ہوں جناب مجدد الفسانی دوسرا 1000 سالہ مجدد اور مجدد میات حاضرہ 100 سالہ مجدد پہلے مجدد الف اول پہلے 1000 سالہ مجدد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے 1000 سالہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے یہ 1000 سال مکمل ہونا ہے تو مجدد الفسانی اس نے آنا ہے اور 100 سالہ مجدد 1000 سال سے 10 مجدد آن گئی
ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها امر دینها۔ مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا، کہ دین اسلام دے اتے جڑا مٹی کٹا غبار یا دین مغلوب ہو جائے گا، دین تو لوگ دور ہون گے، دین مٹ رہا ہوئے گا، آج سرے نو جڑا انہوں جوانی بخشے، صحت بخشے اور دنیا دے سامنے انہوں اجاگر کرے اور غلبہ دے دے، انہوں مجدد کر دے۔ اس ذات ان کی کہنے نے بولو مجدد کر دے۔ اور قبلہ مفتی صاحب مزیدی بات ہے کہ مجدد الفسانی اور اعلی حضرت انہا دو ہستیاں دا نامی اسم گرامی دونوں دا نامی احمد، دونوں دا نام احمد، اور دونوں دی ولادت با سعادت شوال دے اندر، اور دونوں دا وصال مبارک سفر دے اندر۔ اور انج فرق سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے دشمنوں نیست و نابود کرنے واسطے مجدد الفسانی نو پیدا فرمایا، اور اپنے محبوب دے دشمنوں نیست و نابود کرنے واسطے احمد رضا نو پیدا فرمایا۔ جی پھر نہیں سمجھ آئی کہ انج سمجھ جدو لا الہ الا اللہ تے ضربہ لگ رہی سی، وہ تو مجدد الفسانی تشریف لے آئے، جدو محمد رسول اللہ تے ضربہ لگ رہی سی، وہ تو اعلی حضرت علیہ رحمت تشریف لے آئے۔ اور اگر اے دو ہستیاں نہ ہوندیاں، آج تسی ویکھتے دین دا کی حال ہونا سی۔ انہاں دی موجودگی آن دے باوجود ہے ساڑھے کولو یہ لوگ سنبھالے نہیں جا رہے، بندہ کیتا کیوں مفتی صاحب؟ بڑی مدت سے بھیجتا ہے، بڑی مدت سے بھیجتا ہے، ساقی ایسا مستانہ بدل دیتا ہے، جو بگڑا ہوا دستور زمانہ۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمن نے ایک دیگرے دا مقابلہ فرمایا ہے، اور اعلی حضرت مجدد میعت حاضرہ نے کئی دیگرے دا مقابلہ فرمایا۔ اور ویکھو نا جلال الدین اکبر آج تو 400 سال پہلے دو مولوی درباری مولوی جی جیسے آج کل بھی ہے انہاں دے جراثیم باقی ابو الفضل اور فیض۔ ابو الفضل ایڈا وڈا عالم سی کہ جناب ایک فکرہ کہنا 10 صفحات ختم ہو جانے، فکرہ ختم نہیں سی۔ فیضی ایڈا وڈا مولوی کہ قرآن پاک دی تفسیر لکھی، ساری تفسیر کے اندر نکتہ نہیں آنا، لیکن علماء سو جب یہ بکتے ہیں تو پھر بکتے ہیں جی۔ درباری مولوی بن گئے، آن والے حکمرانوں ویلکم۔ اور حضور علی بن عثمان داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات اندر لکھیا کہ 3 قسم دے بندیاں کو بچیا کرو، بے عمل مولویاں کو بچو، ظالم حکمرانہ کو بچو، اور بناوٹی صوفیاں کو بچو۔ ساڑھا بیڑا گھر کیا نہ کیتا ہے، بناوٹی صوفیاں نے تے بے عمل مولویاں نے، کہ 20 سال گزار کے آل سنت دے مسلح تے، اور آل سنت نو جمعہ پڑھانا، آل سنت دے محافل چ جانا تے جناب میلاد پڑھنے تے روپیے کٹھے کرنے، تو اس تو بعد اعلان کر دینا میں وہابی ہو گیا۔ ساڑھے سنی سانی ایسے جناب بھولے پالے سنی،
دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں ہزاروں راحل پھرتے ہیں. اور علامہ فرماتے ہیں اے خدا یہ تیرے سادہ لو بندے کہاں جائیں جہاں فقیری بھی عیاری اور درویش بھی مکاری. اور جا کے اعلان کرنا کہ میں آج حق نو قبول کیتا ہے. پہلے تیرے لفظاں دے مطابق تو خود مشرک رہے اور جے تو مشرک رہے تو پھر اپنا تجدید نکاح بھی کر. پھر تیرے بچیاں دا کی بنے گا؟ جے سنیاں نو تو مشرک سمجھنا ہے تو پھر تیری زندگی وہ کدھر گزری؟ تو کیس ہے؟ اور میرا نام بھی منیر احمد قصوری، میرا لوگو لگا کے اور میرا جناب میرے نام تے تو اپنی پبلسٹی کی تھی. میں کون ہاں؟ میرا تعارف کیے. میں جناب ایمن مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد عبداللہ قصوری علیہ الرحمہ اونا دا فیض یافتہ. میں مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ اونا دا پروردہ ہاں. میں جناب نمک کھادا جامعہ حنفیہ دا اور نمک کھادا میں جامعہ نظامیہ دا. اوہ جیڑا بندہ حافظ ملت حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ جنہ نے عشق رسول جس بندے پریا ہوئی، جیڑا بندہ جناب مجدد الفسانی نو منن والا ہوئی، جیڑا بندہ اعلیٰ حضرت دی تعلیمات دا پیروکار ہوئی، میں کہا کروڑویں حصے تے جا کے بھی ایک ذرہ نہ سوچی کہ جناب من منیر قصوری جڑا اصل ہے وہ اپنا عقیدہ چھڑ دے گا. میں آج اپنا ایک کلپ اس واسطے ریکارڈ کروا رہا اور برابر ملا کہہ رہا کہ میں جس طرح کہ رب دے ایک ہو کی شک نہیں، مصطفیٰ نے آخر رسول ہو کی شک نہیں، میں نے عقیدہ اہل سنت دے سچ ہو. ساڑھے دادا استاد محدث اعظم پاکستان ساڑھے دادا استاد سیدی احمد ابو البرکات اسی اونا دے نمک خار ہوئیے فیض یافتہ ہوئیے تے اسی جناب پھسل جائیے. میں کہا صدیاں بھی نہ سوچنا میرا ابا بھی سنی، میری ماں بھی سنی، میرا باو جداد بھی سنی، میرے بچے بھی سنی، میرا خاندان بھی سنی اور میں ہوں سنی، رہوں سنی، مرو سنی. مدینے میں بقیے جنت میں بن جائے مدفن یار. میں پھر کہہ رہا میں ہوں سنی، میں رہوں سنی، میں مروں سنی. مدینے میں بقیے جنت میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ. اور سانو کی اعلیٰ حضرت خلیفے مولانا جمیل الرحمن قادری نے یہ عقیدہ دیتا کہ میں ہوں وہ سنی جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ کلو شین یرجی الی اصلہ. وہ تیری اصلی واپی سی، تیری اصلی بد عقیدگی سی. تو سنیاں کو چندے بٹور کے تے ادھر ہے سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. سپ اصلا تو ڈنگے ہوندے، سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. تے آرا نال سیاپن چگلا نو کوئی سنگ نہیں ہوندے. سانو بڑی خوشی ہے تو آپ دے گھر چلا گیا، گند مک گیا علی سنت جو. سانو بہت خوشی ہوئی ہے اور اسی یہی کہہ سکنے ہیں کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور باب غالب نے کیا سی، کسے محبوب نے جناب بے وفائی کی تھی باب غالب نال تے انہیں کیا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کے جو عقل دے خدا تیری گلی میں آئے کیوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور تیرا محبوب ہوئے گا دنیا والا کوئی جیڑا جناب تیرے نال بے وفائی کر گیا. ساڈا محبوب ہوئے جیڑا خدائی دا بھی محبوب ہے، خدا دا بھی محبوب ہے. کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں،
دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے. آج تو بریانی دی پلیٹ تے ویچ دینا اپنا عقیدہ, چائے دے کپ تے اپنا عقیدہ وگاڑ بیٹھا, دنیا دے چند پیسے دی خاطر بد عقیدہ ہو گیا ہے. میں کہ اپنے خاتمے دا بھی خیال کر, انما الاعمال بالخواتیم. سرکار دی حدیث سے بندہ ایسے نیک عمل کردا ہے کہ او دے تے جنت دے درمیان ایک گٹھ دا ہی فاصلہ رہ جاندا ہے, پھر یہو جہ پیڑی کرتوت کردا ہے کہ جناب اور سیدھا جہنم واصل ہو جاندا ہے. اور بندہ ایسے برے عقیدے تے رہندا ہے کہ جناب اور ایسے عمل کردا ہے کہ جناب او دے تے دوزخ دے درمیان ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے, اور یہو جہ چنگا کام کر جاندا ہے کہ وہ سیدھا جنت چ مرنا ہی کہ نہیں, سرکار دی پہچان ہونی کہ نہیں. اس طرح ہی مولوی تقریر کر رہا جیڑا یا رسول اللہ کہے ہوندا نکاح ٹوٹ جاندا ہے. ادھر جا وڑیا نا, جیڑا یا رسول اللہ کہے ہوندا نکاح ٹوٹ جاندا ہے. وہ 5-7 دفعہ انہیں کہا کہ ایک جٹ کھڑا ہو گیا نا کہ مولوی سب تو پہلے تیرا ٹوٹ گیا, سب تو پہلے تیرا ٹوٹ گیا ہے. وہ بدبختہ او دے نا تو روکنا پیا جدا نا رب نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمان تو 14,000 سال پہلے عرش دے کنگریاں تے لکھ چکا. اس محبوب دا نام مسجداں تے نہیں لکھ دے, محراب تے نہیں لکھ دے. اس محبوب دا نام تو روک دے یا رسول اللہ. میں کیا جے تو یا رسول اللہ کہندا تو صدیق اکبر دی صف چ کھڑا ہو جاندا, فاروق اعظم دی صف سے کھڑا ہو جاندہ. ابو جال ابو لہب اینڈ پارٹی نے ساری عمر یا رسول اللہ نہیں کیا, ایک واری بھی یا رسول اللہ کہہ دیتے جنتی بن گیا. اعلی حضرت نے یہی جناب من سانو تعلیم دیتی ہے. آپ نے فرمایا اس نبی دے نام تو روک دو جڑے ساری عمر گاراں دے اندر جناب اپنا مسجدان دے اندر پہاڑاں دے اندر رو رو کے تیری بخشش دی دعا کر دے رہنے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج من سلامت امت دا غم خارا کو آپ ساری حیات طیبہ دے اندر جناب من ایک رات بھی پوری رات آرام نہیں فرمایا. جناب ساری حیات طیبہ امت دی خاطر آپ جناب جاگ کے گزار دیتی ہے. اور پھر کہنا جاواں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیاں دے وچوں کوئی نبی بھی اپنی امت دی قبر دے اندر نہیں آیا. اگر جناب من امتی اس وحشتناک منظر قبر دے اندر چلا جاندا ہے او دے اندر بھی لج پالی فرمان واسطے تیرے تے میرے آقا تشریف لے آ رہے نے. اے صرف اور صرف ساڈے آقا دا خاص ساڑھے آقا دی عنایت تے اعلی حضرت نے ہی دسیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت اعلی حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں میں حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے اور خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسم
ابو الفضل فیضی کٹھے ہو گئے انہوں نے جلال الدین اکبر آج تو 400 سال پہلے ہمایوں دا پتر ہے بابر دا پتر ہے جہانگیر دا باپ ہے شاہ جہان دا دادا ہے اورنگزیب عالمگیر دا پردادا ہے آپ تو جاہل سی جہو جا پہاڑا جی میں آج رافسی پڑھا رہے ہیں خارجی پڑھا رہے ہیں جہو جا پہاڑا لوگ انہاں مولویاں نے علماء سو نے پڑھایا جلال الدین اسے کم تے لگ پہ انہاں کہا جی پہلے 1000 سال گزردہ سی نوی کتاب آندھی سی نوی شریعت نواں نبی نواں دین 1000 سال گزر گیا ہے لہذا دین بدلنا چاہیے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے میں اپنا نواں دین گائے تے پابندی سور دا گوشت حلال شراب حلال جوا حلال سود حلال زنا حلال سکھ تے مسلمان تے ہندو تے مسلمان تے عیسائی تے مسلمانہ دی شادیاں انہوں نے کہا میں اس دین نوے دین دا افتتاح کرنے واسطے فلان دن اعلان کرا کی کرا گا جاگ رہے ہو